السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، متفق علیہ۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ ساری حمد، ساری تعریفی اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار ہے۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کا محاضرہ نمبر 2 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس محاضرے میں کتاب النکاح کی 3 الگ الگ حدیثیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ عربی متن، اس کا ترجمہ، الفاظ معنی اور حدیث کے فوائد انشاءاللہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث کتاب النکاح کی حدیث نمبر 2 جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی۔ حدیث اس طرح ہے، وعن سعد بن ابی وقاص، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا۔ ترجمہ اس طرح ہے، سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون جو قریش کے ایک صحابی ہے، سردار ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکاح کے ترک کرنے کو رد کیا، نکاح کے ترک کرنے کو رد کیا۔ حدیث کا معنی ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اگر آپ ان کو اجازت دیتے تو ہم بھی خصی ہو جاتے، اگر آپ انہیں اجازت دیتے تو ہم بھی خصی ہو جاتے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکاح کے ترک کرنے کو رد کیا، اور اگر آپ ان کو اجازت دیتے تو ہم بھی خصی ہو جاتے، اس حدیث کو صحاح ستہ کی الگ الگ کتاب میں ہمیں ملتی ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5073 میں یہ حدیث ملتی ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 1452 نمبر کی حدیث ہمیں ملتی ہے، ترمذی شریف نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس کا نمبر ہے 1083، نسائی شریف میں بھی حدیث ہمیں ملتی ہے، الغرض کی حدیث صحاح ستہ کی الگ الگ کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ اس حدیث کو سمجھانے سے پہلے سب سے پہلے ہم تبتل کا معنی کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ التبتل عربی کے اندر بتل کہتے ہیں، بتل شیئن کہتے ہیں، ہر شے سے الگ ہو کر اللہ سے تعلق قائم کرنا، ہر چیز سے الگ ہو جانا، دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے کا نام بتل شیئن کہلائے گا، یا اللہ سے لو لگانا، یہ بھی بتل کا معنی ہے۔ تبتل عن شیئن کا معنی کریں گے، ترک دنیا کی بنا پر، دنیا چھوڑ دینے کی بنا پر شادی نہ کرنا، ترک دنیا پر شادی نہ کرنا التبتل کہتے ہیں۔
اب آئیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار تھے، جو قریش کے سردار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبتل کی اجازت مانگی، یعنی نکاح نہ کرنے کی، عورتوں سے الگ تھلگ رہنے کی اجازت مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کو رد کیا، انہیں اجازت نہیں دی۔ التبتل کا معنی اگر اس کا ظاہری معنی کرتے ہیں، ظاہری معنی التبتل کا یہ ہوگا خصی ہو جانا، اپنے آپ کو خصی ہو جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس طلبہ چھوٹے حلال جو جانور ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بکری حلال ہے، بکرا حلال ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بکری کے اندر خصی ایک بکرا ہوتا ہے، خصی ہوتا ہے جس کے اندر شہوت ختم ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خصی کرنا، خصی ہو جانا۔ خصی ہو جانے سے انسان کے اندر شہوت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، شہوت ختم ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خصی کرنا۔ اگر اس کا ظاہری معنی لیں گے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم خصی ہو جاتے ہیں، یعنی شہوت ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے، ہم نکال دیتے ہیں اپنی شہوت، یہ اللہ کے رسول سے اجازت مانگی۔ اور اگر مرادی معنی لیں گے تو التبتل کا معنی یہ ہوگا، مجازی معنی، مرادی معنی انقطاع النسائی، عورت سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا، عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، عورت سے بالکل الگ ہو جانا، اسے کہتے ہیں تبتل، عورت سے بالکل الگ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شہوت رکھی ہے، جو انسان اپنی عورت کے ساتھ شہوت کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، جماع کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں سے کٹ جانے کا نام التبتل کا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تبتل کی، اور اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دی۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یہ معنی آپ کو سمجھنا پڑے گا، یعنی التبتل کا اگر لفظی معنی مراد لیں گے تو خصی ہو جانا، اور اگر التبتل کا مجازی معنی مراد لیں گے تو انقطاع النساء، عورتوں سے بالکل کٹ جانا، الگ ہو جانا، یہ مراد ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس حدیث سے ہمیں 4 فائدے حاصل ہوتے ہیں، 4 فائدے ملتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا فائدہ، اسلام میں کسی بھی شخص کے لیے، امام نووی رحمہ اللہ نے اس فائدے کو نقل کیا ہے، اسلام میں کسی شخص کے لیے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنے آپ کو خصی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو خصی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں کسی بھی شخص کے لیے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنے آپ کو خصی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے خصی کرنے کو حرام کیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خصی کر لیتا ہے یا خصی کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے بالکل حرام کیا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو خصی کر لے، حرام کیا۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اسلام میں نکاح کرنا مستحب ہے، اسلام میں نکاح کرنا مستحب ہے، لیکن اگر شہوت پر کنٹرول نہیں ہے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ شہوت پر کنٹرول نہیں ہے، شہوت زیادہ ہے، خاص کر نوجوانوں کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے کے درس میں کتاب النکاح کی پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کی جماعت تم نکاح کر لو۔ تو یہاں پر شہوت جب زیادہ ہوتی ہے تو انسان کا گناہ کے راستے کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، انسان کے زنا میں مبتلا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نکاح کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی انسان نکاح کر لے گا تو جائز طریقے پر اپنی شہوت کو پورا کرے گا، اپنی اندر کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ جائز طریقے پر پورا کرے گا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ نکاح کرنا مستحب ہے، اور اگر شہوت پر کنٹرول نہیں ہے تو اس انسان کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تیسرا فائدہ، نصارہ کے دین میں، عیسائیوں کے دین میں، نصارہ کے دین میں تبتل ان کے لیے پسندیدہ فعل ہے۔ تبتل نصارہ کے دین میں، آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ نصارہ کے دین میں
الگ ہو جانا، کٹ جانا، صرف دین کے لیے مر مٹ جانا ان کے لیے پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ عمل۔ آپ نے دیکھا ہوگا یعنی نصارہ کے دین میں یہ تبتل کا ایک عمل بہت عزیز سمجھا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو، تبتل کو، انقطاع النساء، نساء سے الگ ہو جانا، کٹ جانا، اپنے آپ کو خصی کرنے کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی ہے نکاح کرنے کی، اس سے بہت سارے فائدے، نسل بڑھیں گی، نسل انسانی بڑھیں گے، اور جہاد کے لیے بچے تیار ہوں گے، جہاد کے لیے اسلام بڑھے گا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کو مستحب قرار دیا ہے کہ نکاح کرو۔ آپ نے ہندوستان کے رواج کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، عیسائیوں کے اندر عموماً پادری جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو نکاح نہیں کرتے، نکاح سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک طبقہ دیکھا ہوگا، جین طبقہ، جو ہندوستان کے اندر بہت معزز ہے، بہت عزیز مانا جاتا ہے۔ یہ طبقہ بھی اپنے آپ کو خواہشات سے الگ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو خواہشات کے اندر ختم کر لیتا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے دھرم کے لیے، جبکہ دین اسلام نے ساری چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ دین اسلام کی یہ خوبی ہے سبحان اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر جو بھی خواہشات ہیں اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ترغیب دلائی ہے، جائز طریقے پر پورا کرنے کے لیے ترغیب دلائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ چوتھا اور آخری فائدہ، صحابہ کا دین اسلام سے محبت، دین اسلام سے محبت۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے سبحان اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ عثمان بن مظعون نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی تھی کہ میں خصی ہو جاؤں، میں تبدل کر لوں، اللہ کے رسول نے منع کیا، لیکن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین اسلام کے لیے عثمان بن مظعون نے تبدل کی اجازت مانگی تھی اور اپنے آپ کو خصی کر لینے کی اجازت مانگی تھی، انقطاع النساء، عورت سے الگ تھلگ ہو جانے کی اجازت مانگی تھی، ولو بالفرض، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے خاطر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دیتے تو ہم سارے بھی اپنے آپ کو تبدل کر لیتے، ہم بھی اپنے آپ کو خصی کر لیتے، لختصینا، ہم بھی اپنے آپ کو خصی کر لیتے۔ یہ سعد بن وقاص محض دین کے خاطر، دین کے مقصد کے لیے، عزیز طلبہ، یہ صحابہ کی محبت تھی دین کے تعلق سے، وہ دین کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے، وہ دین کے لیے ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اپنے مال کی قربانی، اپنے جان کی قربانی، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے اندر کی خواہشات کو بھی مارنے کے لیے صرف دین کے خاطر ہمارے صحابہ تیار ہیں سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ چار فائدے اس حدیث کے ہمیں معلوم ہوئے۔ تو یہ پہلی حدیث تھی جس کے اندر عزیز طلبہ کو تبدل کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس حدیث سے جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ فائدہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے خاص، اور اس کو لکھ لینا ہے۔ دوسری حدیث، کتاب النکاح کی حدیث نمبر 3 اور مشکات المصابیح میں 3082 حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیاری حدیث، بہت پیاری حدیث، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين، فاصفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ۔ ترجمہ یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے چار چیزوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ چار چیزیں؟ لأربع، لمالها، نمبر 1 عورت کا مال دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، وَلِحَسَبِهَا، عورت کا حسب و نسب، اس کا خاندان دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے،
ولی جمالیہ، عورت کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، ولی دینیہ، عورت کا دین دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس سے شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کر، دین والی عورت کو ترجیح دے، دین دیکھ، دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کر، تریبت یدا کر، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کو الگ الگ جگہ پر روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ میں بھی حدیث ملتی ہے اور سنن دارمی میں بھی حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اس حدیث کے اندر سب سے پہلی بات بہت سارے فائدے معلوم ہوتی ہیں اور بہت پیاری حدیث ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے رہنمائی کی کہ نکاح کرنے کے لیے کس چیز کو خیال رکھنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب ایک لڑکا لڑکی دیکھنے جاتا ہے یا ایک لڑکی لڑکا دیکھنے جاتی ہے تو ان دونوں کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر سماج کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ فائدہ نمبر 1 بتا رہا ہوں۔ عام طور پر ہمارا سماج، ہندوستان کا سماج، مسلم سماج، ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہی 4 چیزوں پر اپنا رشتہ طے کرتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ بھئی مال کتنا ہے، دوسرے نمبر پہ دیکھتا ہے کہ حسب، اس کا خاندان کتنا بڑا ہے، اثر و رسوخ والا ہے، مقام و مرتبے والا ہے، اونچا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ولی حسبیہا، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، ولی جمالیہا، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، عورت کتنی خوبصورت ہے، مرد کتنا خوبصورت ہے، خوبصورت ہونے کی بنا پر رشتے طے ہوتے ہیں، ولی دینیہ، اور چوتھے نمبر پر دین دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کے اندر ترتیب بتائی ہے، لمالیہ مال، حسبیہ حسب، جمالیہ خوبصورتی، اور دینیہ دین، ترتیب بتائیے 1 2 3 4، مال، حسب، خوبصورتی اور دین۔ اور آپ سماج کے اندر دیکھیں گے اتفاق سے انہی 4 چیزوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے مال دیکھا جاتا ہے، بچہ کتنا کماتا ہے، باپ کے پاس بچہ کتنا کماتا ہے، مال، باپ کے پاس کتنی جائیداد ہے، حسب دیکھا جاتا ہے، باپ یا بچہ کتنے رتبے پر ہے، اس کا مقام کیا ہے، جمال، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور آخری نمبر پہ 4 نمبر پہ دین دیکھا جاتا ہے، یعنی دین کا 2-4% ہی دین دیکھا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے یہاں پر فرمایا دین کو ترجیح دی جائے، دین کو ترجیح دی جائے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب ایک لڑکا لڑکی دیکھنے جائے یا لڑکی لڑکا دیکھنے جائے تو اسے دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ بچہ دیندار ہے، مال حسب اور خوبصورتی، 3 چیزیں، اور چوتھے نمبر پر دین۔ ضروری بنتا ہے عزیز طلبہ میرے لیے اور آپ کے لیے، جب آپ بھی جائے تو خاص کر خیال رکھیں دین کا، کیونکہ یہ تجربہ کہتا ہے، ہر شادی شدہ انسان کا تجربہ کہتا ہے۔ دین، اگر دین کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر دین دیکھیے، عورت دیندار ہے، اب دین دیکھیے سب سے پہلے، دین کے ساتھ اگر حسن مل جاتا ہے فبہا نعمت، تو یہ نعمت ہے۔ دین کے ساتھ اگر حسب مل جاتا ہے فبہا نعمت، یہ نعمت ہے۔ دین کے ساتھ اگر مال مل جاتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے دین کو ترجیح دیجیے۔ الٹا ہوتا ہے یہاں پر سماج کے اندر کہ سماج والے سب سے پہلے مال دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی یہ کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دین دیکھنا چاہیے، سب سے پہلے دین دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر مال ملتا ہے، اس کے بعد خوبصورتی ملتی ہے، اس کے بعد اگر حسب و نسب ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھنا چاہیے۔ پہلا فائدہ کہ اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ عورت کا انتخاب یا مرد کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر دوسرا فائدہ، تریبت یدا،
پوری حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو، تیرے دونوں ہاتھ الگ الگ معنی، تیرے دونوں، یہ اہل عرب اس جملے کو محاورے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ تیری ماں خاک آلود ہو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، یہ ساری چیزیں عربوں کے اندر محاورے کے طور پر عام تھی۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر دو معنی تربت یدا کر کے دو معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تربت یدا کر، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو، مٹی میں مل جائے کا معنی یہ ہوگا، اس سے مراد یہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی طلب پر ابھرنا اور تیار کرنا ہے۔ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی طلب پر ابھرنا ہے اور اس کو تیار کرنا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی تم جب لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤ یا لڑکا دیکھنے کے لیے جاؤ تو دین کو ترجیح دو۔ اس بات کو ابھارا جا رہا ہے، اس بات کو آپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلا معنی یہ ہو جائے گا کہ اس سے مراد بد دعا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی طلب پر ابھارنا اور تیار کرنا مراد ہے تریبت یداکا کا معنی۔ نمبر دو، بعض کا کہنا ہے، دوسرا معنی بعض کا کہنا ہے کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو نے دینداری دیکھ کر شادی نہیں کی، دینداری دیکھ کر تو نے نکاح نہیں کیا، تو بھلائی سے محروم ہو جائے گا۔ جو بھلائی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی سے محروم کر دے گا، برکت سے محروم کر دے گا۔ تو یہ دونوں معنی اس حدیث سے مراد لیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری حدیث، وعن عبداللہ بن عمر وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع، الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ ترجمہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنیا متاع ہے، تمام دنیا ساز و سامان ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، اور دنیا کی بہتر متاع، دنیا کا بہترین سامان، بہترین، کلھا متاع وخیر متاع دنیا، دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے، صالحہ عورت، صالح عورت، نیک عورت ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر، اس حدیث کا معنی اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ہر شادی شدہ انسان اپنی زندگی کے اندر روزے روشن کی طرح سمجھ لیتا ہے اس حدیث کا معنی۔ شادی کرنے کے بعد سب سے بہترین اس کا سامان اس کی عورت ہے، نیک سامان۔ اگر بیوی نیک مل جائے، بیوی نیک ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ نیک بخت عورت اس لیے بہتر ٹھہری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتی ہے۔ نیک عورت کیوں بہتر ہے؟ نیک عورت کیوں بہتر ہے؟ تو اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتی ہے، اپنے خاوند کی تابعداری کرتی ہے، اپنے خاوند کے تابع رہتی ہے، اپنے خاوند کے حکم کو مانتی ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی، اپنے خاوند کا کہا نہیں مانتی، اپنے خاوند کا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے اور اپنے آرام پر خاوند کے آرام کو مقدم رکھتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نیک بخت عورت سمجھتی ہے۔ ایک نیک عورت سمجھتی ہے کہ میرے خاوند کو میں کیسے خوش کروں، خاوند کے اوپر میری ذمہ داری کیا ہے، خاوند پر میرے حقوق کیا ہے، خاوند کے مال کی حفاظت، خاوند کی اپنی عزت کی حفاظت، خاوند کے حکم کی فرما بداری کی حفاظت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بداری کی حفاظت، خاوند کے گھر والوں کی حفاظت، یہ ساری ذمہ داری نیک عورت سمجھتی ہے۔ جو عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیتی ہے وہ نیک ہوتی ہے، اور نیک عورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔
تو لہٰذا یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. تینوں حدیث کا متن، تینوں حدیث کے معنی، تینوں حدیث کے اندر اگر کوئی الفاظ لفظ نیا ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اس کا ترجمہ بتایا گیا. تبتل سے مراد کیا ہے پہلی حدیث کے اندر یہ آپ کے خیال میں ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ عورت سے نکاح کن چیزوں پر کیا جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تربت یدا کے 2 معنی میں نے آپ کو بتائے، وہ آپ کے پاس یاد ہونے چاہیے. اور اس حدیث سے ملنے والے سارے فائدے کیا ہیں وہ آپ کو خیال میں رہنے چاہیے. اور تیسری حدیث کے اندر سارا کا سارا مال دنیا کا مال ہوتا ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین مال ایک نیک عورت ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نوٹ کر لیں گے، اس کو یاد کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.